بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی لقمان حکیم کا نسخہ، جس کے مصنف خود احمد یار خان ہیں، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ لاش کی اطلاع مجھے اس وقت ملی جب صبح ابھی نیم تاریخ تھی۔ مجھے میری بیوی نے جگا کر بتایا تھا کہ کانسٹیبل کہہ گیا ہے کہ ایک ٹھاکر رپٹ درج کروانے آیا ہے۔ اس کے باغیچے میں ایک عورت کی لاش پڑی ہے جس کا سر کلہاڑی یا ٹوکے سے کھلا ہوا ہے۔ مجھے اس وقت کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک بات اور ایک ایک حرکت اچھی طرح یاد ہے۔ نئی نئی شادی ہوئی تھی، گھر میں ابھی کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوا تھا۔ گھر میں جو وقت گزرتا ہنستے کھیلتے اور ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرتے گزرتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ بیوی جب مجھے کانسٹیبل کا پیغام دے رہی تھی، میں نیم بیداری کی حالت میں تھا۔ رات بہت دیر تک تھانے میں کام کرتا رہا، اس لیے کانسٹیبل نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میری آنکھ نہ کھلی۔ بیوی جاگ اٹھی اور جا کر کانسٹیبل سے رپورٹ لے لی۔ اس نے مجھے جگایا اور رپورٹ مجھے دے دی جو میں نے نیم بیداری کی حالت میں سنی۔ اسی حالت میں مجھے اپنی بیوی کا کہا سنائی دیا اور میں پوری طرح بیدار ہو گیا۔ میری بیوی میرے پلنگ پر بلکہ مجھ پر لوٹ پوٹ ہوئی جا رہی تھی۔ میں ٹھاکر کی رپٹ اور عورت کی لاش کو مذاق سمجھا۔ بیوی نے مجھے جگانے کے لیے جھوٹ بولا تھا۔ میں ابھی جاگنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تم گھر میں نکمی رہتی ہو اور میں 20 گھنٹے کام کرتا ہوں، مجھے ذرا سونے دو۔ لیکن اس نے مجھے جھنجھوڑ کر کہا، چاہے دوپہر تک سوتے رہیں، مجھ سے یہ تو سن لیں کہ میں ہنس کیوں رہی ہوں۔ میں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ آپ کی جاگ پوری طرح نہیں کھلی تھی جب میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ٹھاکر کے باغیچے میں ایک عورت کی لاش پڑی ہے۔ آپ نے خواب میں بڑبڑانے کے لہجے میں پوچھا، لاش زندہ ہے یا مر گئی ہے؟ میری ہنسی چھوٹ گئی۔ تو یہ مذاق نہیں تھا؟ میں نے پھر بھی بیوی سے پوچھا، جھوٹ بک رہی ہو یا واقعی کانسٹیبل آیا تھا؟ کانسٹیبل واقعی آیا تھا۔ میں تھانے دار تھا۔ قصبے میں تھانے دار بادشاہ ہوتا ہے، جب جی چاہے جاگے، ڈیوٹی پر جائے یا نہ جائے۔ میں رات 1 بجے سویا تھا۔ دن کے 1 بجے تک سونے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا تھا، لیکن میں اچھل کر بستر سے نکلا۔ اس فرض شناسی کی ایک وجہ یہ تھی کہ انگریزوں کی حکومت تھی جو کوتاہی اور سہل انگاری کی سزا دیتی تھی۔ دوسری وجہ یہ کہ اس واردات کی تفتیش مجھے ہی کرنی تھی۔ فوراً کرتا یا دیر سے کرتا، تاخیر نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی۔ جائے واردات پر فوراً پہنچنے سے تفتیش آسان ہو جاتی ہے، ورنہ تماشائی کھرا کھوج مٹا دیتے ہیں۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ ٹھاکر خود رپورٹ دینے آیا تھا اور لاش اس کے باغیچے میں پڑی تھی۔ قاتل وہ خود ہو سکتا تھا۔ ٹھاکر ہندو زمیندار تھے، نوکروں، مزاروں اور نیچ ذات کے لیے فرعون ہوتے تھے۔ وہ ہمارے سندھی وڈیروں سے ملتے جلتے تھے۔ صبح کی اذان سنائی دے رہی تھی۔ میں نے جلدی جلدی غسل کیا، نماز پڑھی۔ بیوی ناشتہ تیار کر چکی تھی۔ میں نے ناشتہ کیا اور چل پڑا۔ دروازے سے نکلا تو مجھے بیوی کی آواز سنائی دی، اللہ کرے لاش زندہ ہو۔ محنت اور مشقت کرنے والے خاوند کے لیے اچھی اور خوش طبع بیوی ایک ٹونک ہوتی ہے۔ میں اپنی بیوی کی شگفتگی سے تر و تازہ ہو کر تھانے پہنچا۔ نیند پوری نہ ہونے کے باوجود طبیعت میں تازگی آ گئی۔ تھانے میں ٹھاکر میرے دفتر میں بیٹھا تھا۔ اس ہندو زمیندار کی عمر 55 سال کے لگ بھگ تھی۔ آدھا چہرہ مونچھوں نے چھپا رکھا تھا، چہرے سے فرعونیت ٹپک رہی تھی۔ اس کا اتنی سویرے رپورٹ دینے آنا مشکوک سا فعل تھا۔ یہ لوگ رات شراب میں بدمست ہو جاتے اور دوپہر تک سونے کے عادی تھے۔ ٹھاکر جی، کس کی لاش دیکھ آئے سویرے سویرے؟ میرے نوکروں چاکروں کی عورت تھی، اس نے جواب دیا۔ باغیچے میں میرا بیٹا ہوتا ہے۔ اپنا ایک مزارہ کام سے نکلا تو کھیت میں اسے لاش پڑی نظر آئی۔ اس نے میرے بیٹے کو جگا کر بتایا۔ بیٹے نے مجھے آ کر بتایا، میں شہر میں رہتا ہوں۔ بیٹے کو میں نے باغیچے میں واپس بھیج دیا اور خود آپ کو رپٹ دینے آ گیا۔ میں نے اس سے وہی چند ایک رسمی سی باتیں پوچھیں جو اس قسم کی رپورٹ درج کرنے سے پہلے پوچھی جاتی ہیں۔ اس پر کسی شک کا اظہار نہ کیا، اسے بولنے کا پورا موقع دیا۔ اپنے ذہن میں جو سوال محفوظ رکھے ان میں ایک یہ تھا کہ ٹھاکر کا مزارہ اتنی سویرے کام کو گیا۔
وہ کام کیا تھا؟ کیا اس نے اندھیرے میں لاش دیکھ لی تھی؟ ٹھاکر کا بیٹا باغیچے میں ایک مکان میں رہتا ہے۔ اس نے شہر آ کر بوڑھے باپ کو جگایا اور تھانے بھیجا، خود کیوں نہ آیا؟ باپ نے اسے واپس کیوں بھیج دیا؟ مجھے رپورٹ صبح کی اذان کے ساتھ ملی۔ باغیچہ شہر سے تقریباً 1.25 میل دور تھا۔ لاش دیکھنے والے نے ٹھاکر کے بیٹے کو جگایا۔ بیٹے نے جا کر لاش دیکھی، شہر آیا، باپ کو جگایا، باپ بیٹے نے اس کے متعلق باتیں کی ہوں گی، پھر باپ تھانے آیا۔ اس سارے عمل میں 2 نہیں تو 1.5 گھنٹہ صرف تو ہوا ہوگا۔ میرے حساب کے مطابق لاش نصف شب سے کچھ دیر بعد دیکھی گئی، یا باپ بیٹے نے یا بیٹے نے مقتولہ کو نصف شب سے کچھ دیر بعد قتل کیا۔ یہ تو میں نے خاص طور پر ذہن میں رکھا کہ مرنے والی ٹھاکر کے نوکروں چاکروں کی عورت تھی۔ ان فرعونوں کی نگاہ میں نوکروں اور مزاروں کی بہو بیٹیوں کی تو کوئی عزت ہی نہیں تھی۔ ان مظلوموں کو وہ کھانے کے لیے اتنا ہی دیتے تھے جس سے وہ صرف زندہ رہتے تھے، انہیں اپنا محتاج بنائے رکھتے تھے، ان کی شادیوں پر انہیں قرض دیتے اور اس احسان کے بدلے دلہن کو اپنی دلہن سمجھتے تھے۔ انسانوں کے بجائے وہ مویشیوں کی قدر کرتے تھے، کیونکہ مویشی قیمتاً ملتے تھے اور انسان مفت ہاتھ آ جاتے تھے۔ ان ادھموئے انسانوں میں کسی کو جان سے مار دینا ان ٹھاکروں کے لیے کوئی مذموم فعل نہیں تھا۔ مرنے والے کے لواحقین پولیس کو اطلاع دینے کی جرت نہیں کرتے تھے۔ مجھے یہ سوال پریشان کرنے لگا کہ اپنے نوکروں چاکروں کی عورت کی لاش کو اس ٹھاکر نے اس کے لواحقین کے حوالے کر کے جلا دینے کا حکم کیوں نہ دیا؟ رپٹ درج کروانے کیوں آ گیا؟ میں نے اس سے کوئی فالتو بات نہ کی۔ بڑا ہی تجربے کار کھوجی شہر سے 1 میل دور گاؤں میں رہتا تھا۔ ٹھاکر کی گھوڑی ایک کانسٹیبل کو دے کر کہا کہ کھوجی کو جتنی جلدی ہو سکے ٹھاکر کے باغیچے میں لے آئے۔ میں اپنے ہیڈ کانسٹیبل اور 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر ٹھاکر کے ساتھ پیدل جائے واردات کی طرف چل پڑا۔ راستے میں ٹھاکر مقتولہ کے متعلق ایسی باتیں کرتا گیا جن میں ہمدردی یا افسوس کے بجائے نفرت اور حقارت تھی۔ اس کے یہ الفاظ مجھے یاد ہیں۔ اس نے گالی دے کر کہا، ان لوگوں کی عزت اور آبرو تو کوئی ہوتی نہیں، رات چرس اور ٹھرا پی کر ایک دوسرے کی عورتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، کبھی لڑ بھی پڑتے ہیں۔ یہ عورت جس کی لاش ہمارے باغیچے میں پڑی ہے بدماش تھی، اس کا خاوند دمے کا مریض ہے۔ اس بدبخت کو اپنی ہوش نہیں ہوتی، 2 قدم چلتا ہے تو سینے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اس کی بیوی عیش کرتی پھرتی ہے۔ کسی کو اس نے دھوکہ دیا ہوگا، اس نے کلہاڑی مار کر سر کھول دیا، میرا کھیت بھرشٹ یعنی ناپاک کر دیا۔ آپ کو یقین ہے وہ بدکار اور عیاش تھی؟ میں نے پوچھا۔ غریب مزارے کا اخلاق ہوتا ہی کہاں ہے داروغہ جی، اس نے کہا۔ میں تو اس کے مرنے کی رپٹ بھی نہ درج کرواتا۔ میرا بیٹا کہنے لگا کہ پولیس کو اطلاع کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خون کوئی دشمن ہمارے کھاتے میں لکھوا دے۔ آپ چل کر دیکھ لیں، لاش اس کے خاوند کے حوالے کر دیں۔ میں آپ کو اس سے زیادہ پریشان نہیں کروں گا۔ آپ کے پاس اتنا وقت کہاں ہوتا ہے جو ان ملیچوں کے جینے مرنے پر ضائع کرتے پھریں؟ ہاں ٹھاکر جی، میں نے کہا، ملیچوں کی ایک بدکار عورت ماری گئی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ خوش ہو گیا۔ میں نے اس کے سینے سے اصل بات نکالنے کے لیے دوستانہ باتیں شروع کر دیں۔ تفتیشی جرح کے انداز سے کچھ نہ پوچھا، مقتولہ کے متعلق کچھ معلوم کرنے کے لیے کہا۔ یہ لوگ کالے کلوٹے سے ہوتے ہیں، ان کی بیویاں بھی ایسی ہی ہوتی ہیں، یہ بھی ایسی ہی ہوگی، کالی سی اور بدصورت سی۔ ارے نہیں داروغہ جی، اس نے کہا، یہ مجھے اپنے باپ کی تو لگتی ہی نہیں تھی۔ اس کا رنگ سانولا نہیں گندمی تھا، اور اس کی صورت اور جسم ایسا کہ اچھے کپڑے پہناؤ تو کوئی نہ کہے کہ یہ کسی مزارے کی جورو ہے۔ عمر 25 اور 23 کے درمیان تھی، صحت ایسی کہ جوانی پھٹی جاتی تھی۔ اس نے مرنے والے کے حسن و جوانی کا نقشہ ایسے الفاظ اور ایسے لہجے میں پیش کیا جس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ مرنے والی پر اس کی نظر کرم تھی۔ آپ کا بیٹا باغیچے میں ہی رہتا تھا؟ وہیں رہتا ہے، اس نے جواب دیا۔ بڑا اچھا مکان ہے۔ اس کی عمر کتنی ہوگی؟ اس سال 26 برس کا ہو جائے گا۔ اکیلا رہتا ہے؟ اس کی بیوی اس کے ساتھ رہتی ہے۔ ہم جائے واردات پر پہنچے تو صبح سپید ہو چکی تھی۔ لاش بینگنوں کی کیاریوں میں پڑی تھی۔ باغیچہ بہت بڑا تھا۔ یہ دراصل سبزیوں کا باغ تھا۔ اس کے ارد گرد ٹھاکر کے کھیت تھے۔ باغیچے کے وسط میں ایک مکان تھا جس میں ٹھاکر کا بیٹا رہتا تھا۔ باغیچے سے ملحق مٹی کی دیواروں اور گھاس پھوس کی چھتوں والے 6-7 جھونپڑے تھے جن میں ٹھاکر کے نوکر چاکر اور مزارے کنبوں سمیت رہتے تھے۔
جہاں لاش پڑی تھی وہاں سے یہ جھونپڑے تقریباً 150 گز دور تھے۔ لاش ٹیڑھی سی پڑی تھی۔ اس علاقے کے مطابق مقتولہ نے گہرے رنگ اور موٹے کپڑے کا گھاگرا پہن رکھا تھا۔ گلے میں جمپر کی طرح چھوٹی سی قمیض تھی۔ اس لباس کے ساتھ عورتیں موٹے کپڑے کا دوپٹہ لیتی تھیں۔ لاش کے ساتھ دوپٹہ نہیں تھا۔ ایک پاؤں میں جوتی نہیں تھی۔ اس علاقے کے مزدور لوگ اور مزارے ننگے پاؤں کام کیا کرتے تھے۔ ادھر ادھر آتے جاتے دیسی جوتی پہنتے تھے۔ لاش کے بازوؤں میں چوڑیاں تھیں۔ ان میں پلاسٹک کی بھی تھیں اور کانچ کی بھی۔ نظری معائنے سے پتہ چلا کہ سر میں 2 زخم ہیں۔ یہ کلہاڑی کے تھے یا ٹوکے کے۔ کھوپڑی کھلی ہوئی تھی۔ دونوں وار اتنے گہرے تھے اور ایسے لگے تھے کہ مغز بھی زد میں آ گیا تھا۔ مغز دکھائی دے رہا تھا۔ جسم پر کوئی اور زخم نہیں تھا۔ یہ پوسٹ مارٹم سے معلوم کرنا تھا کہ قتل سے پہلے مقتولہ کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے۔ لاش کا رنگ تمام خون نکل جانے سے سفید ہو گیا تھا۔ مقتولہ کی عمر 30 سال سے خاصی کم لگتی تھی۔ چہرے پر درد کے آخری تاثرات تھے۔ موت نے درد کا یہ تاثر چہرے پر مستقل کر دیا تھا۔ لاش کے دیگر کوائف یہ تھے کہ ہاتھوں اور بازوؤں پر مٹی تھی، کپڑوں پر بھی مٹی تھی، جو ظاہر کرتی تھی کہ مقتولہ کچی مٹی پر تڑپتی رہی ہے۔ مزید گہرے معائنے سے نظر آیا کہ لاش کے ناخنوں میں بھی مٹی پھنسی ہوئی تھی۔ میں نے لاش کی جوتی اتار کر رکھ لی۔ دوسرے پاؤں کی جوتی غائب تھی۔ چوڑیوں کے متعلق مجھے ایک تجربہ ہو چکا تھا۔ میرے استاد نے بھی مجھے بتایا تھا کہ عورت کی چوڑیاں نہایت کارآمد چیز ہے اور بہترین کھوج۔ پلاسٹک کی چوڑیاں نہیں ٹوٹتی، کانچ کی چوڑیاں دھینگا مشتی میں ٹوٹ جاتی ہیں۔ بعض اوقات چوڑی کا ایک ٹکڑا سارا معمہ حل کر دیا کرتا ہے۔ میں نے کانچ کی 3 چوڑیاں اس کے بازو سے توڑ کر اپنے پاس رکھ لیں۔ یہ 3 مختلف رنگ تھے۔ جائے واردات پر میں نے خصوصیت یہ دیکھی کہ وہاں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ لاش کے زخموں کے ارد گرد چہرے پر، کپڑوں اور بالوں پر خون جم کر خشک ہو گیا تھا۔ بینگنوں کے پودوں پر جن پر لاش پڑی تھی کوئی خون نہیں تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اسے کہیں اور قتل کیا گیا ہے اور لاش یہاں پھینکی گئی ہے۔ کسی نے اسے اپنے گھر میں قتل کیا ہوگا، یعنی موقع واردات کہیں دور تھا۔ اس سے مجھے تفتیش پیچیدہ ہوتی نظر آئی۔ عموماً یہ ہوتا تھا کہ کسی کو قتل کر کے لاش رات کو ریلوے لائن پر پھینک دی جاتی تھی۔ تیز رفتار ریل گاڑی لاش کے ٹکڑے کرتی گزر جاتی تھی۔ خون کی غیر موجودگی سے یہ پتہ چل جاتا تھا کہ قتل کہیں اور کیا گیا ہے۔ اس واردات میں لاش ٹھاکر کے باغیچے میں پھینکی گئی تھی۔ 2 ہی صورتیں ہو سکتی تھیں۔ ایک یہ کہ قاتل ٹھاکر یا اس کا بیٹا ہے اور قتل ان کے گھر میں ہوا ہے۔ دوسرے یہ کہ قتل کسی اور نے کیا اور ٹھاکر کو مصیبت میں ڈالنے کے لیے لاش اس کے باغیچے میں پھینک دی۔ قاتل مزاروں اور نوکروں چاکروں میں سے بھی کوئی ہو سکتا تھا۔ یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ قتل کا طریقہ کیا اختیار کیا گیا ہے۔ گلا گھونٹ کر مارنے سے کوئی اور کہانی سامنے آتی ہے، زہر دینے کا پس منظر کچھ اور ہوتا ہے، کلہاڑی، ٹوکے اور چاقو کا استعمال کچھ اور معنی رکھتا ہے۔ اس واردات میں کلہاڑی استعمال کی گئی تھی۔ میں نے زخم غور سے دیکھے، وار پیچھے سے کیے گئے تھے۔ سامنے سے یا دائیں بائیں سے کیے جاتے تو زخموں کے زاویے کچھ اور ہوتے۔ مجھے اس پر بھی غور کرنا تھا کہ وار پیچھے سے کیوں کیے گئے۔ اس واردات میں کھروں یعنی پاؤں کے نشانات کی شدید ضرورت تھی، کیونکہ لاش کہیں اور سے لائی گئی تھی۔ مجھے موقع واردات تک پہنچنا تھا۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ بینگنوں کی کیاریاں تھیں۔ اس کے ساتھ فصل والا کھیت تھا۔ مجھے یاد نہیں رہا کہ فصل کیا تھی۔ درمیان میں مینڈ تھی۔ مینڈ اتنی سخت اور پکی تھی کہ کوئی کھرا نظر نہیں آتا تھا۔ اگر کوئی تھا بھی تو وہ تماشائیوں نے مٹا دیا تھا۔ کیارے میں اور مینڈ کے کنارے جو کھرے ملے ان میں ایک ٹھاکر کے بیٹے کا تھا، دوسرا اس آدمی کا جس نے لاش دیکھی تھی، اور ان میں ایک کھرا الگ تھلگ تھا۔ جوتی شہری معلوم ہوتی تھی۔ کھروں کے متعلق میں آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں کہ ہر کوئی کھرا پہچان نہیں سکتا۔ تجربے کار پولیس افسر بھی بعض کھرے نہیں پہچان سکتے۔ کھرا اٹھانا ایک سائنس ہے۔ پاکستان میں ساہیوال کے دیہاتی علاقے اور بہاولپور کے صحرائی علاقے کے کھوجی اس سائنس کے ماہر ہیں۔ یہ لوگ جانگلی اور پسماندہ ہونے کی وجہ سے اہمیت حاصل نہیں کر سکے۔ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس فن میں برطانیہ کا اسکاٹ لینڈ یارڈ اور امریکہ کا تفتیشی ادارہ FBI ہمارے جانگلی کھوجیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب تو ان کھوجیوں کی اہمیت اور ضرورت اس وجہ سے بھی ختم ہو گئی ہے کہ پولیس کے ہاں سراغ رسانی کا رواج نہیں رہا۔
مشتبہ افراد کو تھانے بلا کر تشدد میں ڈال دیا جاتا ہے، مخبروں کا سہارا لیا جاتا ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ ان میں سے کوئی اقبال جرم کر کے مجسٹریٹ کے سامنے دفعہ 164 کے تحت اقبالی بیان قلم بند کروا دے۔ سلطانی گواہ بھی بنائے جاتے ہیں۔ اس طریقہ کار کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عدالت میں ملزم بھی اور سلطانی گواہ بھی منحرف ہو جاتے ہیں اور کیس چوپٹ ہو جاتا ہے۔ میں نے جس کھوجی کو بلایا تھا وہ آ گیا۔ اس نے لاش کے ارد گرد زمین دیکھی، بینگنوں کے پودوں کے ٹوٹے ہوئے پتے دیکھے، مینڈ کا کنارہ دیکھا۔ اس نے 3-4 پتے توڑ لیے یا ٹوٹے ہوئے پتے اٹھا لیے۔ بینگن کا پتا چوڑا اور لمبا ہوتا ہے، ان پتوں پر مٹی کے کچھ نشانات تھے۔ کھوجی نے مینڈ کے کنارے پر ایک کھرا مجھے دکھایا اور کہا، یہ ہے آپ کا ملزم۔ اس نے مینڈ کے کنارے کے 2 اور کھرے مجھے دکھا کر کہا، اس پر لاش کا وزن ہے، یہ دیکھیں۔ لاش پھینک کر جا رہا ہے، اس پر کوئی وزن نہیں۔ میں ابھی اتنا زیادہ تجربہ کار نہیں ہوا تھا، مجھے دونوں کھروں میں کوئی فرق نظر نہ آیا کیونکہ میری آنکھ کھوجی کی آنکھ نہیں تھی۔ اس نے پتے دکھا کر کہا، یہ بھی آپ کا ملزم ہے، آپ چاہیں تو زمین والے کھرے کا مولڈ بنوا لیں، میں اس کی ضرورت نہیں سمجھتا، کھرا صاف ہے، 100 میل دور 10 سال بعد بھی پہچان لوں گا۔ پھر اٹھاؤ کھرا، میں نے کہا۔ کھرا اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ زمین دیکھتے دیکھتے ہی کھرا تلاش کرو اور موقع واردات تک پہنچو، یہی اصل کام تھا۔ کھوجی زمین سے بھید لینے میں مصروف ہو گیا۔ میں نے اپنی کاغذی اور دیگر کارروائی شروع کر دی۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی۔ یہ ایک بڑا قصبہ تھا جس میں سرکاری ہسپتال اور ایک ڈاکٹر تھا۔ عام قسم کا پوسٹ مارٹم وہیں ہو جایا کرتا تھا، دیگر ٹیسٹوں کے لیے دور جانا پڑتا تھا۔ میرے قصبے کا ڈاکٹر ہندو تھا اور صحیح معنوں میں ڈاکٹر، ذرہ بھر متعصب نہیں تھا۔ میں نے ایک آدمی کو اس پیغام کے ساتھ تھانے کو دوڑا دیا کہ 4 کانسٹیبلوں کو فوراً بلا لیا جائے۔ ہیڈ کانسٹیبل میرے ساتھ تھا۔ اسے کہا کہ باغیچے کے جس مکان میں ٹھاکر کا بیٹا رہتا ہے اس کے دروازے پر جا کر کھڑا ہو جائے، کسی کو اندر نہ جانے دے یا باہر نہ آنے دے۔ 2 کانسٹیبل میرے ساتھ تھے۔ انہیں کہا کہ مزاروں کے جھونپڑوں میں جا کر ہر کسی کو باہر نکال دیں اور وہاں کھڑے رہیں۔ میں نے ایک مریل سے آدمی کو دیکھا، کچھ دور بیٹھا رو رہا تھا، اس کا دم اکھڑا ہوا تھا، سانس بڑی ہی مشکل سے لے رہا تھا۔ وہ مقتولہ کا خاوند تھا۔ اسے اپنے پاس بلایا، آہستہ آہستہ چلتا آیا، اس کی حالت بہت ہی بری تھی۔ میں نے اپنے بیٹھنے کا انتظام باغیچے کے اندر کروایا، مقتولہ کے خاوند کو وہاں لے گیا اور اسے پاس بٹھا کر تسلی دلاسا دیا۔ کچھ بتا سکتے ہو تمہاری بیوی کو کس نے قتل کیا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ کچھ نہیں حضور، اس نے روتے ہوئے جواب دیا۔ دمہ اسے بولنے نہیں دے رہا تھا۔ میرا تو کوئی دشمن نہیں، مرنے والی کی کسی کے ساتھ دشمنی تھی تو مجھے معلوم نہیں۔ میں اس آدمی کو اس نظر سے دیکھ رہا تھا کہ ٹھاکر کے کہنے کے مطابق مقتولہ خوبصورت اور جوان تھی اور اس کا چال چلن بھی ٹھیک نہیں تھا۔ اس کے خاوند کو اس بری حالت میں دیکھ کر مجھے یقین سا ہونے لگا کہ اس ظالم مرض کے مریض کی بیوی کا چال چلن خراب ہوگا، لہٰذا یہ شک بھی بے جانا تھا کہ خاوند نے بیوی کو قتل کر دیا ہے۔ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اس آدمی کے بازوؤں اور جسم میں اتنی جان ہے یا نہیں کہ کلہاڑی کا اتنا سخت وار کر سکے کہ کھوپڑی کھول دے۔ یہ پیش نظر رکھیں کہ انسانی کھوپڑی بڑی ہی سخت ہوتی ہے۔ کلہاڑی کھوپڑی توڑ تو سکتی ہے، لیکن جتنے گہرے وار مقتولہ کی کھوپڑی پر کیے گئے تھے وہ اس مریل آدمی کے نہیں ہو سکتے تھے۔ کلہاڑی مغز تک اتر گئی تھی۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کھوپڑی میں اتنی گہری اتری ہوئی کلہاڑی نکالنے کے لیے اس سے زیادہ طاقت کی ضرورت ہوتی ہے جس طاقت سے وار کیا جاتا ہے۔ یہ خاوند تو کلہاڑی کا بوجھ اٹھانے کے بھی قابل نہیں تھا۔ اس کے باوجود میں نے اسے شک میں رکھا کیونکہ یہ ممکن ہو سکتا تھا کہ اس نے اپنے کسی دوست سے یا کسی کو اجرت دے کر بیوی کو قتل کروایا ہو۔ دمے کا مرض کب سے شروع ہوا ہے؟ میں نے پوچھا۔ شادی کے دوسرے سال سے، اس نے جواب دیا۔ اس سے پہلے تو میں بالکل ٹھیک تھا۔ 6 سال ہو گئے ہیں علاج کرواتے۔ کیا تم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہو کہ اس حالت میں بھی بیوی تمہاری وفادار تھی؟ جی حضور، اس نے جواب دیا۔ میں 16 آنے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس نے مجھے دھوکہ نہیں دیا۔ ہم بہت دور کے رہنے والے ہیں، نہ اس کے ماں باپ کو معلوم ہے کہ ہم کہاں ہیں، نہ میرے ماں باپ کو معلوم ہے۔ یہ میرے ساتھ گھر سے بھاگی تھی۔ ماں باپ اس کی شادی جس کے ساتھ کر رہے تھے وہ آسودہ حال گھر کا لڑکا تھا، لیکن اس کا دل میرے ساتھ تھا۔
آپ نے محبت کے بہت قصے سنے ہوں گے، ہماری محبت جیسا قصہ کوئی نہیں سنا ہوگا۔ میں اس کی محبت کا قصہ سننے کے موڈ میں نہیں تھا، لیکن میں اس کے جذبات کو مجروح بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ جذباتی انداز سے بول رہا تھا، اپنے وقت کو یاد کر رہا تھا۔ اسے یہ بھی احساس نہیں رہا تھا کہ وہ ایک تھانے دار کے ساتھ باتیں کر رہا ہے جس کے دل میں اس کے خلاف قتل کا شبہ ہے۔ وہ مجھے یقین دلا رہا تھا کہ اس کی بیوی نے بیماری میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑا اور اس کا علاج کرواتی رہی ہے۔ وہ خود کام کاج کے قابل نہیں رہا تھا۔ مقتولہ باغیچے میں ٹھاکر کے بیٹے کے گھر کام کرتی اور خاوند کا علاج کرواتی تھی۔ وہ کسی حکیم سے دوائی لاتی تھی۔ میرے ذہن میں دو باتیں آ رہی تھیں۔ ایک یہ کہ اس قسم کے خاوند عموماً بیویوں کے ہاتھوں قتل ہوا کرتے ہیں۔ اگر مقتولہ اتنی دلیر تھی کہ اس آدمی کے ساتھ گھر سے بھاگ آئی تھی اور ٹھاکر کی رائے کے مطابق اب بدکار تھی، تو اس کے ہاتھوں اس خاوند کو قتل ہونا چاہیے تھا۔ ایسی بیویاں اس قسم کے خاوندوں کو زہر دے دیا کرتی ہیں۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ خاوند بیماری سے مرا ہے۔ یہ خاوند تو ذرا سے دھکے کا منتظر تھا، مگر وہ کہہ رہا تھا کہ بیوی اس کا علاج کرواتی تھی۔ دوسری بات میرے ذہن میں یہ آئی کہ بیوی اسے اوٹ پٹانگ دوائیاں دے کر اس کی آنکھوں میں دھول جھونکتی رہی اور باہر اپنے کھیل کھیلتی رہی ہے۔ میں بال کی کھال اتارنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ کیسی تھی؟ میں نے پوچھا۔ ہوشیار تھی، چلاک تھی، سیدھی سادی تھی۔ ہوشیار تو بہت تھی، اس نے جواب دیا۔ ایسی سیدھی بھی نہیں تھی کہ کسی کے جال میں آ جاتی۔ میں نے مان لیا کہ تمہیں دوائی لا کے دیتی تھی۔ میں نے کہا، ذرا توجہ سے یاد کرو اور مجھے بتاؤ کہ گھر میں خوش رہتی تھی یا تمہاری بیماری کی وجہ سے پریشان اور بجھی بجھی سی رہتی تھی؟ وہ جی ہنسنے کھیلنے والی لڑکی تھی، اس نے جواب دیا۔ خوش رہتی تھی۔ میں اپنی بیماری سے تنگ آ کر کبھی کبھی رو پڑتا تھا تو مجھے حوصلہ دیا کرتی تھی۔ وہ دل گردے والی تھی، ایک ہی حکیم سے دوائی لاتی رہی ہے۔ نہ جی، اس نے جواب دیا، بہت سیانے آزمائے ہیں، ڈاکٹر، سرکاری ہسپتال والے سے بھی دوائی لیتے رہے ہیں۔ اب کوئی 3 مہینوں سے اس حکیم کا علاج چل رہا ہے۔ بیوی مجھے اس کے پاس لے گئی تھی۔ اس کی دوائی سے آرام نہیں آیا۔ پورا آرام تو نہیں آیا، اس نے جواب دیا، دوائی کا اثر اچھا ہے۔ اس حکیم پر میرا یقین بیٹھ گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بیوی اس کا علاج سنجیدگی سے کروا رہی تھی۔ میں اس آدمی کی زبان سے یہ سننا چاہتا تھا کہ اس دوائی کا کچھ فائدہ نہیں ہوا، بلکہ حالت روز بروز بگڑتی جا رہی ہے۔ میں نے بہت سے سوالات کر کے اپنا ذہن صاف کر لیا، پھر میں سیدھی باتوں پر آ گیا۔ تمہاری بیوی اچھی شکل و صورت والی تھی، میں نے کہا۔ سب جانتے تھے کہ تم بیمار ہو اور اپنی بیوی کے لیے مصیبت بنے ہوئے ہو۔ بعض بدمعاش آدمی ایسی بیویوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کیا تمہیں کبھی پتا چلا تھا کہ ایسا کوئی آدمی تمہاری بیوی پر بری نظر رکھتا ہے اور اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ ہمارے ہاں کوئی بات چھپی نہیں رہتی، اس نے جواب دیا۔ جس کسی کو کسی کے بارے میں کوئی بات سنائی دے وہ اس تک ضرور پہنچائی جاتی ہے۔ اگر میری بیوی کے متعلق کوئی ایسی ویسی بات مشہور ہوئی تو میرے کانوں میں ضرور پڑتی۔ اس نے آہ بھر کر کہا، ہم بہت غریب لوگ ہیں حضور، ہماری عزت انہی کے ہاتھوں میں ہے جن کا ہم دیا کھاتے ہیں، ہم ان کے بھکاری ہیں، ان کے آگے دم نہیں مار سکتے۔ ٹھاکر کا بیٹا اچھا آدمی نہیں۔ میری بیوی نے 2-3 بار مجھے بتایا تھا کہ وہ اسے فالتو پیسے دیتا رہتا ہے اور اس کا دل صاف نہیں۔ میری بیوی نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے تمہارے لیے دوائیوں کی ضرورت ہے اور دوائیوں کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، اس لیے میں چھوٹے ٹھاکر کو انگلیوں پر نچا رہی ہوں۔ اگر تمہارے کانوں میں کوئی الٹی سیدھی بات پڑے تو اعتبار نہ کرنا، میں اتنی جلدی کسی کو عزت دینے والی نہیں۔ تم نے اعتبار کر لیا تھا؟ اعتبار نہ کرتا تو کسی کا کیا بگاڑ لیتا حضور، اس نے کہا۔ بیماری نے مجھے اس قابل نہیں چھوڑا کہ کسی کے منہ آ سکتا یا اپنی بیوی کو اپنی مرضی کرنے سے روک سکتا۔ میں بیوی کا محتاج بن گیا تھا۔ کل رات وہ کس وقت گھر سے نکلی تھی؟ میرے سو جانے تک وہ گھر میں تھی، اس نے جواب دیا۔ ایک آدمی نے صبح جگایا اور بتایا کہ تمہاری بیوی کی لاش کھیت میں پڑی ہے۔ شام کو وہ تمہیں خوش نظر آتی تھی؟ روز مرہ کی طرح تھی، اس نے جواب دیا۔ اس تکلیف میں تمہیں اتنی گہری نیند آ جاتی ہے کہ صبح تک تمہیں ہوش ہی نہیں آئی۔ کبھی کبھی بیوی مجھے ایک گولی دیا کرتی تھی جس سے ساری رات بے ہوشی کی نیند سویا رہتا تھا، اس نے جواب دیا۔ کل شام بھی اس نے مجھے وہ گولی دی تھی۔ یہ گولی کبھی کبھی دیتی تھی؟ میں نے پوچھا۔ ہر رات نہیں دیتی تھی۔ نہیں،
اس نے جواب دیا۔ کہتی تھی کہ یہ گولی ہر رات نہیں لینی چاہیے۔ اس سے مجھے شبہ ہوا کہ مقتولہ خاوند کی آنکھوں میں دھول جھونکتی رہی ہے۔ جس رات اسے باہر نکلنا ہوتا تھا اس رات اسے نیند کی گولی کھلا دیتی تھی۔ بعد میں پتہ چلا تھا کہ یہ گولیاں اسے حکیم نے دی تھیں اور یہ افیم کی گولیاں تھیں۔ بہرحال اس آدمی سے میں نے یہ حاصل کیا کہ اسے اپنی بیماری کی معذوری کی وجہ سے اپنی بیوی پر کلی اعتماد تھا، لہٰذا اس پر قتل کا شک بے بنیاد تھا۔ اس کی جسمانی حالت بھی ایسی تھی کہ وہ بیوی کو اس طریقے سے قتل نہیں کر سکتا تھا جس طرح وہ قتل ہوئی تھی۔ یہ پتہ چل گیا تھا کہ ٹھاکر کا بیٹا مقتولہ کو پھانسنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس سے مجھے یہ خیال آیا کہ مقتولہ نے اسے مایوس کیا ہوگا، اس سے پیسے لیتی رہی اور دوستی کسی اور سے لگا لی۔ ٹھاکر کے بیٹے نے فرعونیت کا مظاہرہ کیا اور اسے قتل کروا دیا، مگر لاش اپنے ہی باغیچے میں کیوں پھینکی؟ اسے قتل کہاں کیا؟ اپنے گھر میں کیا ہوگا۔ تھانے سے 4 کانسٹیبل آ چکے تھے۔ میں نے تمام کانسٹیبلوں اور ہیڈ کانسٹیبل کو ہدایت دی کہ مزاروں اور نوکروں کے جھونپڑوں کے اندر جا کر اچھی طرح تلاشی لیں، اندر اور باہر بھی زمین دیکھیں، جہاں جہاں سے کلہاڑی یا ٹوکا ملے وہ لے آئیں، خون دیکھیں، ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کا کوئی ٹکڑا دیکھیں، ایک پاؤں کی جوتی دیکھیں اور قتل کا کوئی کھوج تلاش کریں۔ میں نے انہیں واردات کے متعلق ضروری کوائف اور اپنے شکوک بتا دیے۔ انہیں روانہ کر کے میں نے ٹھاکر اور اس کے بیٹے سے کہا کہ میں ان کے مکان کے اندر جانا چاہتا ہوں۔ بڑا ٹھاکر مجھے یوں دیکھنے لگا جیسے میں نے کفر بک دیا ہو۔ پولیس کا اس کے گھر داخل ہونے کا مطلب خانہ تلاشی تھا، اور خانہ تلاشی ملزموں کی جاتی ہے۔ داروغہ حضور، بڑے ٹھاکر نے کہا، ایسی تو کوئی ضرورت نہیں تھی، آپ اندر چلیں، ہمارے مہمان بن کے بیٹھیں، لیکن ہمارے مزارے کی بیوی کے قتل میں ہمارے گھر کی تلاشی؟ اس سے بڑھ کر اور بے عزتی کیا ہوگی؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں مزاروں وغیرہ کے گھروں کی بھی تلاشی لے رہا ہوں۔ میں نے کہا، مجھے آپ کے گھر کی بھی تلاشی لینی ہے، میں صرف ایک نظر اندر دیکھوں گا، سامان نہیں کھولوں گا۔ آپ ہمیں ہمارے مزاروں کی قطار میں کھڑا کر رہے ہیں، ٹھاکر نے کہا۔ ٹھاکر صاحب، میں نے اس کے قریب ہو کر دھیمی سی آواز میں کہا، میں آپ کے گھر میں جا رہا ہوں، میں اپنا کام ادھورا نہیں چھوڑ سکتا۔ بولیے، کیا لیتے ہیں؟ اس نے کہا، آپ جو مانگیں گے نقد حاضر کروں گا، مکان کے اندر نہ جائیں۔ مکان کا دروازہ دور نہیں تھا، میں اس طرف چل پڑا۔ اس نے میرے راستے میں آنے کی کوشش کی، میں نے دروازے کو ٹھوڈ مارا اور اندر چلا گیا۔ مجھے ایک جوان لڑکی نظر آئی، اس نے مجھے دیکھا اور گھونگھٹ گرا کر ایک طرف ہو گئی۔ میں نے اس کے لباس سے جان لیا کہ یہ بڑے ٹھاکر کی بہو ہے۔ رنگ سانولا اور نقش و نگار میں کوئی کشش نہیں تھی۔ اس کی نسبت مقتولہ خوبصورت تھی، مگر اس کی قسمت اس لیے بری تھی کہ وہ غریبوں کے گھر پیدا ہوئی تھی۔ باپ بیٹا میرے پیچھے اندر آ گئے۔ میں نے صحن میں بکھرے ہوئے سامان، لکڑیوں کے ڈھیر اور غسل خانے کو اچھی طرح دیکھا۔ 2 کمرے تھے، دونوں میں گیا، پلنگوں کے نیچے دیکھا، ٹرنکوں کے پیچھے دیکھا، اور کوئی ایسی جگہ نہ چھوڑی جہاں کچھ چھپایا جا سکتا تھا۔ کچھ نہ ملا۔ باہر آیا تو کانسٹیبل جھونپڑیوں کی تلاشی لے آئے تھے۔ انہوں نے 3-4 کلہاڑیاں اور اتنے ہی ٹوکے برآمد کیے تھے۔ میں نے ہر ایک کو غور سے دیکھا، سونگھا، آلہ قتل انہی میں ہو سکتا تھا، لیکن مجھے کوئی آثار نظر نہ آئے۔ میں نے یہ تمام ہتھیار رکھ لیے، ہر ایک کے ساتھ اس آدمی کے نام کی پرچی لگا دی جس کے گھر سے ہتھیار برآمد ہوا تھا۔ یہ سب مجھے معائنے کے لیے بھیجنے تھے۔ داروغہ صاحب، بڑے ٹھاکر نے مجھے بے چین ہو کر کہا، ان مزاروں ملیچوں کے ہاں تو یہی کچھ ہوتا رہتا ہے، انہیں ہم جانتے ہیں، آپ نہیں جانتے۔ ان سب کو بٹھا کر دھمکی دیں، سالوں کو الٹا لٹکائیں، قاتل آپ کے سامنے آ جائے گا۔ مجھے اجازت دیں، میں ملزم پکڑ دیتا ہوں۔ پھر میرے پاس آپ کیوں دوڑے آئے تھے؟ میں نے کہا، قاتل کو پکڑ کر ساتھ لے آتے۔ میں نے ٹھاکر کے بیٹے کو الگ بٹھا لیا اور اس کے باپ کو دور بیٹھنے کو کہا۔ بیٹا اچھا جوان تھا۔ مقتولہ تمہارے گھر میں کام کرتی تھی؟ میں نے پوچھا۔ زیادہ تر باغیچے میں کام کرتی تھی، اس نے جواب دیا۔ کبھی کبھی گھر میں بھی اسے کسی کام پر لگا لیا جاتا تھا۔ اس کا چال چلن کیسا تھا؟ اچھا نہیں تھا۔ تم نے کس طرح جانا کہ اچھا نہیں تھا؟ میں نے کہا، جس کسی کے ساتھ اس کا دوستانہ تھا اس کا نام لو۔ میں کسی کا نام تو نہیں لے سکتا، اس نے پریشان سا ہو کر کہا۔ وہ کچھ ایسی ہی تھی۔ میں پوچھتا ہوں، تم کس طرح کہہ رہے ہو کہ اس کا چال چلن اچھا نہیں تھا؟ میں نے پوچھا۔ تم نے اسے آزمایا تھا؟ نہ جی،
اس نے جواب دیا، ہم ان لوگوں سے منہ نہیں لگاتے۔ سنو میرے دوست، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تمہارا اگر یہ خیال ہے کہ مرنے والی غریب مزارے کی بیوی تھی اور میں تفتیش میں کوئی دلچسپی نہیں لوں گا تو یہ خیال دل سے نکال دو۔ میری نظر میں مقتولہ انسان کی بچی تھی۔ میں قاتل کو پکڑ کر دم لوں گا۔ مجھے پریشان کرو گے تو ساری عمر پچھتاؤ گے۔ ہو سکتا ہے پچھتانے کے لیے زندہ نہ رہ سکو۔